بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں یہ بتا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو دوسرے پر الزام لگانے سے بچانا چاہیے، ورنہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ بادشاہ کے خادموں نے راستے میں پھینکے ہوئے بچے کو اٹھا لیا۔ بادشاہ نے کہا اس کو میرے خاندان میں شامل کیا جائے اور اس کا نام احمد یتیم رکھا۔ جب وہ جوان ہوا تو اس نے حکمت، ذہانت اور شرافت کے آثار دکھائے، تو بادشاہ نے اس کی ثقافت اور تعلیم کے لیے خوب اہتمام کیا اور اسے محل کے امور میں پیش رکھا۔ ایک دن بادشاہ نے اسے کمرے سے کچھ لانے کے لیے حکم کر دیا۔ جب یہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے ایک خادمہ کو دیکھا جو کہ بادشاہ کے بہت قریب تھی، اور اس کو ایک ملازم کے ساتھ غیر مناسب حالت میں دیکھ لیا۔ وہ خادمہ کہنے لگی، احمد اس خبر کو چھپا لے، اور اس کو گناہ کی دعوت دینے لگی۔ اس نے کہا کہ اللہ کی پناہ، بادشاہ کے مجھ پر بہت سارے احسانات ہیں، اس لیے میں غداری نہیں کر سکتا، اور اسے چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ آپ خادمہ خوفزدہ تھی، پریشان تھی کہ کہیں یہ راز فاش نہ کر دے، تو وہ روتی ہوئی اور آنسو بہاتی ہوئی بادشاہ کے سامنے آئی اور کہنے لگی کہ احمد نے مجھے ورغلایا ہے اور وہ زبردستی میری عصمت دری کرنا چاہتا ہے۔ تو اس پر بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے احمد کے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے ایک رئیس سے کہا کہ آپ کے پاس جو میں بھیجوں اس کو قتل کر دے۔ احمد سے کہا کہ آپ فلاں فلاں کے پاس جاؤ، فلاں فلاں کو لے کر آؤ۔ تو احمد تیار ہو کر چلا گیا۔ یہ راستے میں ہے، وہاں ان کو کچھ نوکر ملے، انہوں نے اپنے اختلافی مسئلے میں اس کو ثالث بنایا۔ اس نے ضروری کام کے لیے ہزار بہانے کیے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم فلاں خادم کو بھیج دیں گے اور وہ مطلوبہ چیز لے کر آئے گا، آپ ہمارا فیصلہ کر دیں۔ تو احمد جو ہے ان کے ساتھ اتفاق کرنے پر تیار ہوئے۔ یہ خادم رئیس کے پاس پہنچا، بادشاہ کا جو فرمان تھا وہ پہنچا دیا۔ تو رئیس نے شاہی فرمان کے مطابق اس کو قتل کر دیا اور اس کا سر بادشاہ کے پاس لایا۔ بادشاہ نے جب دیکھا، اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ کسی اور کا سر تھا۔ اس نے فوراً احمد کو بلایا اور مقتول خادم کے بارے میں پوچھا، تو احمد نے سارا واقعہ سنا دیا۔ بادشاہ نے کہا اس غلام کا کوئی گناہ آپ کو معلوم ہے؟ احمد نے کہا ہاں، اس نے فلاں فلاں خادمہ کے ساتھ زنا کیا تھا، اور ان دونوں نے مجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ میں ان کی برائیوں کو چھپا دوں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو وہ پرسکون ہو گیا اور اس نے خادمہ کے قتل کرنے کا حکم کر دیا، اور احمد کا اعتماد ان کے ہاں مزید بڑھا۔ ایک الزام کی وجہ سے وہ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی، اور دوسرا جو خادم تھا جو اس کے ساتھ گناہ میں ملوث تھا، اس کی زندگی بھی ختم ہو گئی۔ تو اس لیے اپنے آپ کو الزام سے بچانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے معاملات میں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔